اندر قانون کا قتل عام کیا. آپ نے زبردستی گن پوائنٹ پہ 36ویں آئینی ترمیم کر کے اس ملک کے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا خاتمہ کیا. آپ نے اپنے جوتوں کو تلے سپریم کورٹ کو لایا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس سماج کو, اس معاشرے کو جنگل کا قانون بنایا. جنگل کا قانون کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر نہ کوئی قانون ہوتا ہے, نہ کوئی دستور ہوتا ہے, نہ کوئی ضابطہ ہوتا ہے. جس کے پاس طاقت ہوتا ہے اس کا قانون چلتا ہے. خان صاحب نے بتایا اس وقت مارشل لا نہیں, جو بلکہ ایک فرد کا قانون چلتا ہے جس نے اداروں کو تباہ کیا, جس نے اس ملک کو تباہ کیا. ایک نائل ٹولے کو اقتدار میں لا کے اس نے ایک نائل ٹولے کو کرپٹروں کے خلاف کو لایا. اور آپ کے صوبے کے اندر, آپ کے گلگت بلتستان کے اندر ایک فرد خالد خورشید جو لائق تھے, میرٹ میں یقین کرتے تھے, لیکن خان صاحب کے ساتھ وفاداری دکھائی. آج ہمارا فخر سر سے فخر بلند کیا ہے. پورا پاکستان خالد خورشید کو ایسا کہتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ وفادار ہیں, گلگت بلتستان کے لوگ اپنے پارٹی کے ساتھ وفاداری دکھاتے ہیں. لیکن آپ نے اس شخص کو ہٹا کے ایک ایسے فرد کو لایا جس نے تمام اداروں کو بلڈوز کر دیا, جس کے اندر نہ اہلیت ہے, نہ سسٹم چلانے کی اہلیت ہے, نہ بولنے کی اہلیت ہے, نہ فیصلہ کرنے کی اہلیت ہے. سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کا حوالہ کیا ہے, آپ کی زمینیں حوالہ کیا ہے, آپ کے مدنیات حوالہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. پاکستان یہاں کے رہنے والے 22 کروڑ کی جاگیر ہے. ہم اس ملک کے مالک و مختار ہیں, ہم نے اس ملک کے فیصلے کرنے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں جو اس ملک کے فیصلے کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں جو جمہوریت کو ڈیفائن کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں جو مینڈیٹ چرانے والے؟ آپ نے دیکھا, آپ نے ہماری پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیا. ایک ایسے متشدد جو انصاف کی کرسی پہ فرعون بنا بیٹھا تھا, آج بار دنیا پہ اپنا منہ چھپا کے پھر رہا ہے. اس شخص کے ذریعے آپ نے ہمارا انتخابی نشان چھینا. لیکن پھر بھی پاکستان کے عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا تو تاہی اکثریت سے 8 فروری 2024 کو جتوایا. لیکن آپ نے رات کے اندھیرے میں فارم 47 بنا کے ان پیشر ہارے ہوئے لوگوں کو دوبارہ ہمارے اوپر مسلط کیا. آپ دنیا میں جا کے جمہوریت کی مثال دیتے ہیں. جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت کے اندر عوام کی رائے کا احترام ہوتا ہے. جمہوریت کے اندر بنیادی حقوق کا احترام ہوتا ہے. جمہوریت کے اندر بولنے کی آزادی ہوتی ہے. جمہوریت کے اندر سوچنے کی آزادی ہوتی ہے. جمہوریت کے اندر پرامن احتجاج کرنے کی آزادی ہوتی ہے. آج آپ نے پورا پاکستان کو قید خانہ بنایا ہے. جو بھی عمران خان کا پرچم لے کے باہر آتے ہیں, آپ اس کو اٹھاتے ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن دہشت گرد ہے؟ کیا تحریک انصاف کے کارکن باغی ہے؟ ہم ریاست کے باغی نہیں ہیں, ہم اس نظام کے باغی ہیں, ہم اس کرپٹ سسٹم کے باغی ہیں جو چند اشراف سے نوازتا ہے. ہم اس کرپٹ جو ظلم پر مبنی, جبر پر مبنی, طاقت پر مبنی اس نظام کے خلاف ہم بغاوت کرتے ہیں. اور بغاوت فرض ہے, بغاوت فرض ہے. جب ظلم انتہا کو پہنچتا ہے تو اپنے حقوق کے لیے ہر فرد کو باغی بننا ہوتا ہے. اس کرپٹ نظام کے خلاف, اس کرپٹ نظام کے خلاف, ان ظالم حکمرانوں کے خلاف اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف بغاوت فرض ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ فیز پہ یہ ابھی تحریک کا آغاز ہے. اگر عمران خان اور ہماری صوبائی قیادت ہمیں یہ حکم دے تو انشاءاللہ تعالی اس شارع ریشم کو ہم مکمل طور پر بلاک کر دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اسٹیبلشمنٹ ہمارے لاشیں اس روڈ سے انشاءاللہ اٹھائے گی انشاءاللہ. اور انہی خیالات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. والسلام علیکم. شکریہ طاہر ایڈوکیٹ صاحب. ابھی آخری الفاظ کے لیے میں عمران درویش سے ملتمس ہوں, وہ آپ کے سامنے چند اشعار پیش کریں گے یا جو الفاظ پیش کریں گے, باقی دعا بھی.
खान के अच्छा, एक चीज और, एक शैतानी मंसूबा मेरे पूरे मुसलमानों सुनो, एक शैतानी मंसूबा पूरी आलमी दुनिया के अंदर इस टाइम चल रहा है इब्राहिम अकाद के नाम से। आपकी आंखों के सामने फलस्तीन के बच्चों के टुकड़े हवाओं में उड़ाए गए हैं और उसी इब्राहिम अकाद के तहत हमारे बेगैरत पसूल छोड़ इमरान इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं। खबरदार रहो, हम तुम्हारी नस्लें बिठाएंगे, लेकिन तुम्हें इसराइल जैसी नाजायज रियासत को तुम जैसे नाजायजों से तस्लीम नहीं करवाने देंगे। करवाने दोगे? सुनो, करवाने दोगे? ये आगे पीछे ये पीटीआई का मसला नहीं है, ये पूरे सब का मसला है। इसके साथ ही खान साहब के पूरे कारकुनों और मेरे जिला के गरीब आवाम, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह खान साहब जब भी हमें हुक्म देंगे, हम अड़ियाला की ईंट से ईंट बजा के इंशाअल्लाह अपने खान को मंडीला की तरह बाहर निकालेंगे। हल्ला हल्ला मंडीला, एक ही आवाज होगा। आखिरी अल्फाज आपसे करेंगे मलक मिस्कीन साहब, बहुत शुक्रिया।